السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو ناول نائٹس. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو ناول کو. اس نیو ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دا بیل آئکن. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. میری خوشیوں کے اوقات تیرے، میرے خواب سہانے تیرے نام، سہنی ہیر سسی اور لیلا کے سب پریت فسانے تیرے نام، چکور کوئل اور بلبل کے سنگیت ترانے تیرے نام، دکھ درد آہیں میری زندگی کے انمول خزانے تیرے نام. کوئی بارات نہ آئے رہے ہم آس لگائے، جوانی روئے روئے ہائے رے ہائے ہائے. حیا کے منہ سے ہائے کی آواز ایک زوردار کراہ کی صورت میں نکلی. تائی امی کی چپل اس کی پسلی کی سکائی جو کر گئی. بے شرم بے حیا، ذرا جو اس لڑکی میں شرم نام کی کوئی چیز ہو، کس قدر بے باکی سے اپنی بارات نہ آنے کا غم بنا رہی ہے. پوچھتی ہوں میں اس کے بابا سے، آخر کیا سوچ کر اس بے حیا کا نام حیا رکھ چھوڑا. سارا دن تانسین کی جانشین بنی ہماری روحوں کو جلاتی پھرتی ہے. نگہت بیگم کا پارا اس وقت خطرناک حد تک اوپر جا چکا تھا. توبہ امی، آپ کتنا غلط سوچ رہی ہیں. میں اپنی بارات نہ آنے کا غم تھوڑی نہ منا رہی ہوں. میں تو بس یوں ہی گنگنا. حیا نے منا کر وضاحت کر دینی چاہی. بس چپ ہو جا، بڑی آئی گنگنانے والی. وہ حیا کی بات درمیان سے کاٹ کر غصے سے بولی. ارے کچھ سندل سے ہی سیکھ لے. کتنی طرح اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے. تجھے سوائے اپنی چنگارتی آواز میں مردوں کو جگانے کے اور ڈھول کی طرح منہ سے آوازیں نکالنے کے اور آتا ہی کیا ہے. تائی امی نے حیا کی اچھی خاصی طبیعت صاف کر ڈالی، جبکہ حیا مارے صدمے کے چکرا کر رہ گئی. اف امی، آپ میری اتنی سریلی آواز کو ڈھول سے تشبیہ دے کر اس کی توہین کر رہی ہیں. لو اور سنو، انہیں تو جیسے پتنگے لگے گئے. لیکن اس دم زنیت بانو وہاں آئی تو تائی امی ان کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگی. حیا نے موقع غنیمت جانا اور فوراً وہاں سے کھسک گئی. سندل باجی، آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ آلو گوشت. دعا کے استفسار پر سندل نے بتایا. اف، آلو گوشت. یک دم دعا کا منہ بن گیا. یہ ہمارے گھر والوں کو آلو اتنے مرغوب کیوں ہے؟ کیا دنیا میں آلوؤں کے علاوہ وہ کھانے کو کچھ اور نہیں ہے؟ یا اللہ، یہ آلوؤں کو برڈ فلو کیوں نہیں ہو جاتا؟ دعا کو آلو بہت ناپسند تھے. وہ ناگواری سے بولتی چلی گئی. بری بات دعا، اللہ کی نعمتوں کو ایسے ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2 وقت کی روٹی ہم عزت کے ساتھ کھا رہے ہیں. وہ ناسہانہ انداز میں بولی تو دعا ہجل سی ہو کر اسکول بیگ اٹھائے اپنے کمرے میں چلی گئی. ان لوگوں کا شمار سفید پوش گھرانوں میں ہوتا تھا، جہاں وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم اس جان توڑ مہنگائی میں بمشکل برقرار رکھے ہوئے تھے. عنایت احمد کی صرف 2 ہی بیٹے سلطان احمد اور مشتاق احمد تھے، جن کی شادیاں انہوں نے اپنی دونوں بھانجیوں نگہت اور زینت سے کر دی تھی. سلطان احمد ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے، جبکہ مشتاق احمد اپنا ایک میڈیکل سٹور تھا. 10 سال پہلے عنایت احمد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور ان کے انتقال کے صرف 4 سال بعد ہی بیگم عنایت بھی دار فانی سے کوچ کر گئی تھی. دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی. چونکہ دونوں کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں، لہٰذا دونوں گھرانوں میں محبت، اتحاد و یگانیت اور اپنائیت کی فضا قائم تھی. سلطان احمد نے ریزائنمنٹ کے بعد اپنا سارا پیشہ مشتاق احمد کے میڈیکل سٹور میں لگا دیا تھا، جو اب دونوں بھائی مل کر چلا رہے تھے. مشتاق احمد کی 2 بیٹیاں حیا اور دعا تھی، جبکہ ایک بیٹا حمزہ تھا. سلطان احمد کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی سندل اور بیٹا عباد تھا. سندل حیا سے صرف 1 سال چھوٹی تھی. دونوں نے ایک ساتھ ہی گریجویشن کیا تھا. تعلیم سے فارغ ہو کر سندل نے ایک قریبی اسکول میں جاب کر لی تھی، جبکہ حیا گھر کے کاموں میں تائی امی اور چچی کا ہاتھ بٹاتی تھی. دعا 8ویں کلاس میں اور عباد انٹر میں پڑھتا تھا، جبکہ حمزہ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک کمپنی میں جاب کر لی تھی.
وہ لان میں بیٹھی اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ ماں پورٹس میں کرکٹ کھیلتے حمزہ نے فرد جوش میں آ کر ایک زوردار چھکا لگایا۔ بال کام میں منہکم سندل کی گود میں گری تو وہ بری طرح بوکھلا کر کرسی سے اٹھی۔ اسے یوں بدحواس کر دیکھ کر حمزہ اور عباد زور زور سے ہنسنے لگے۔ تمہیں بالکل بھی تمیز نہیں ہے، اتنے بڑے ہو کر بھی تمہارے اندر سنجیدگی کا نام تو نہیں ہے۔ بلو جینس پر سفید کرتا پہنے حمزہ کو ہنسا دیکھ کر سندل انتہائی طیش میں آ کر بولی، اچھا سنجیدہ بیگم، کل سے میں سنجیدہ ہونے کی کلاسز آپ سے ہی لے لیا کروں گا۔ حمزہ نے اسے مزید چڑھایا، دیکھو تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم میرے منہ نہ لگو، تمہارے منہ لگنے کی چاہت کسے ہے؟ وہ دو بدو بولا اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی۔ اس دم اطلاعی گھنٹی بجی اور گیٹ سے جو شخصیت برآمد ہوئی اسے دیکھ کر سندل جیب بھر کر مدمزہ ہو گئی۔ اوہ کشش! حمزہ بیٹھ گھاس پر پٹک کر فوراً اس کی پیشوائی کو دوڑا اور کشش صاحبہ انتہائی دھیمے دھیمے قدم اٹھائی لان کی طرف اس طرف آئی کہ اگر لڑکھڑائی تو گر کر کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے، اور سندل کے مقابلے براجمان ہو کر بڑی ادا سے بولی، اور سندل تمہارا اسکول کیسا چل رہا ہے؟ کندھوں کو چھوتی بالیوں کو بڑی نزاکت سے گھماتے ہوئے کشش اسے سخت بری لگی، جبکہ حمزہ بجائے کرسی پر بیٹھنے کے وہیں گھاس پر بیٹھا انتہائی متاثر کن نگاہوں سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کا نام تو پروین تھا لیکن انڈین ڈراموں کا کچھ زیادہ ہی رنگ اس پر چڑھا ہوا تھا۔ منگل بازار سے کاٹن کا سوٹ خرید کر انہیں اوٹ پٹانگ طریقے سے سلوا کر بالوں کو سستے سے ڈائی سے رنگ کرا کر بڑے بڑے بالے پہن کر وہ حقیقتاً اپنے آپ کو کسی انڈین ڈرامہ کی ہیروئن سمجھتی تھی۔ اس پر متضاد ایک دن حمزہ نے اسے یوں ہی کشش بول دیا تو گویا وہ آسمانوں پر اڑنے لگی۔ سب اس کے احمقانہ حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ ارے کشش جی، اسکول کہاں چل رہا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہے۔ عباد نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اسی دوران حیات سبب اب معمول گنگناتی ہوئی باہر آئی تو کشش پر نظر پڑتے ہی کھل اٹھی۔ ہائے پروین، تم اتنے دنوں بعد آئی، سچ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ حیا پرجوش آواز میں بولی، حیا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے پروین مت کہا کرو، میرا نام کشش ہے۔ وہ انتہائی ناگواری سے بولی۔ جب سے حمزہ نے ایک بار اسے کشش کہہ کر پکارا تب سے اس نے سب کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اسے صرف کشش کے نام سے ہی پکارا جائے، بلکہ اس نے تو حمزہ سے یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اخبار میں تبدیلی نام کا اشتہار بھی دے دے۔ اوہ آئی ایم سوری، میں بالکل بھول گئی۔ حیات ماتھے پر ہاتھ مار کر مصنوعی شرمندگی سے بولی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ سندل کا کاپیاں سمیٹتے دیکھ کر حمزہ جلدی سے بولا، میرے پاس تم لوگوں کی فضول باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کاپیاں سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ اسکول میں سالانہ فنکشن کی وجہ سے وہ آج گھر دیر سے لوٹی تو تائی امی کو خوب گرج کے ساتھ حیا پر برستے دیکھا، جبکہ حیا اپنے مخصوص انداز میں سر جھکائے بظاہر ان کی لان تنیاں سن رہی تھی۔ کیا ہوا تائی امی، آپ حیا کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ سندل نے استفسار کیا۔ ارے بچی، کیا بتاؤں تجھے، نہ جانے یہ کس جنم کا بدلہ مجھ سے یوں ذلیل کروا کے لے رہی ہے۔ منیگت بیگم آج کچھ زیادہ ہی تلخ ہو رہی تھی۔ بس آپا اتنا غصہ مت کیجیے، زینت بانو نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ سندل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سندل باجی میں آپ کو بتاتی ہوں، دعا بولی، وہ آج کچھ لوگ باجی کو دیکھنے آئے تو تم چپ رہو، میں بتاتی ہوں۔ حیا دعا کی بات کاٹتے ہوئے بولی، سندل آج کچھ یوں ہوا کہ کچھ خواتین بھاری بھرکم توپیں، میرا مطلب ہے عورتیں مجھے دیکھنے آئیں۔ نگہت بیگم کے گھورنے پر وہ ذرا سنبھل کر بولی، بس سندل میں اس بات پر سخت حیران تھی کہ آخر وہ خوراک کی بوریاں اتنے نازک اندام کپڑوں میں کیسے پھنسی۔ چلو کپڑے تو کس طرح
کھینچ کھینچ کر چڑھا لیے، لیکن چہرے پر انہوں نے میک اپ کی جو توہین و تزریق کی وہ مجھ سے اللہ ہی سمجھے۔ اس لڑکی کو ایک قل میں سیدھی نہیں، اس کی عقل بھی سیدھی نہیں اس کی۔ تایمی انتہائی تلملا کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو ان کے پیچھے زینت بانو بھی چلی گئی۔ سندل نے اس تعصب سے دیکھا، حیا کیوں ستاتی ہو تایمی کو؟ سندل اسے سرزش کرتے ہوئے بولی، میں کہاں ستاتی ہوں، میں تو صرف سچ بولتی ہوں۔ آن سابقہ مس ورلڈ کو تھوڑا آئینہ دکھا دیا تو امی ناراض ہو گئی، وہ تھوڑا نادم ہو کر بولی، سابقہ مس ورلڈ؟ سندل نے حیا کے اس جملے پر اس سے چونک کر دیکھا تو دعا ہنستے ہوئے بولی، وہ دراصل ان خواتین میں سے بقول ایک کے میں 4-5 سال پہلے اتنی نازک و حسین ہوا کرتی تھی کہ لوگ مجھے مس ورلڈ کہا کرتے تھے۔ دعا سی خاتون کے انداز میں بولی، موصوفہ گوشت کی فیکٹری، دھرتی کا بوجھ، چربی کی بوسیدہ عمارت کچھ سال پہلے مس ورلڈ تھی؟ حیا انتہائی چلے کٹے انداز میں بولی تو بے ساختہ سندل ہنس پڑی۔ اف حیا، اب ان کے بکھیے ڈھیر نہ بند کرو اور بتاؤ آگے کیا ہوا؟ وہ مشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کر کے بولی، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ان توپوں نے میرے اوپر جو تابڑ توڑ گولے برسائے کہ کچھ پل کے لیے میں تو گڑبڑا سی گئی۔ ایک صاحبہ بولی، بال سچ مچ میں کالے ہیں یا ڈائی کیے ہوئے ہیں؟ دوسری بولی، ہفتے میں کتنی بار فیشیل کرواتی ہو؟ نہ تھے پر یہ چھوٹے چھوٹے دانے کیسے ہیں؟ پھر اسی پل دعا ناشتے کی ٹرے لے کر آئی تو وہ مجھے چھوڑ چھاڑ کر یوں ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی کہ آج تو یا یہ نہیں یا ہم نہیں۔ پھر تیسرا کباب نکلتے ہوئے ایک خاتون بولی، دراصل ہمارا بیٹا کافی چھوٹا ہے، اس کے لیے ہمیں ذرا کم عمر والی لڑکی چاہیے۔ اس اثنا میں دوسری عورت ڈکار لیتے ہوئے بولی، ہماری کوئی خاص شرائط نہیں ہے، بس لڑکی آمنہ حق سے ملتی ہوئی ہو۔ حیا ان کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ پھر حیا بجی بولی، معزز خواتین، آپ اپنے سجیلے نو عمر بیٹے کا رشتہ کسی نازنین کے پاس لے جائیں، یقیناً اسے ایسے ہی کسی گبرو نوجوان کا انتظار ہوگا۔ دعا مزے سے بولی تو سندل حیران رہ گئی، ہائے حیا تم نے یہ سب بول دیا؟ یہ تو کچھ نہیں، جب مجھے پتا چلا کہ وہ گنجا اور چنی آنکھوں والا آدمی جس میں اتنے دیر سے چچا میاں سمجھ رہی تھی وہی ان کے بانگے میاں ہے، جسے وہ کھلے عام لڑکا کہہ کر لڑکے کے نام کی توہین کر رہی تھی۔ حیا کی بات پر سندل سے تو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی، وہ پیٹ پکڑ کر ہنسی چلی گئی۔ پھر میں نے چچا میاں سے کہا کہ بزرگوں اس عمر میں آمنہ حق کی خواہش کرنے کی بجائے آپ سلی تسبیح سنبھال کر بیٹھیے، اور ویسے بھی 45 سال کی عمر کے بعد ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ سب ایک دم سے اٹھی اور امی اور چچی کو 2-4 باتیں سنا کر چلتی بنی۔ حیا ہاتھ جھاڑ کر اطمینان سے بولی، اچھا دعا سنو، میرے لیے ذرا چائے بنا کر لے آؤ۔ سندل نے دعا کو بہانے سے کچن میں بھیجا اور پھر حیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حیا تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ انسانیت سے بولی تو دعا جیسے پھر اٹھی، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا لڑکی ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آئے دن میں ایسے لوگ کے سامنے اپنی نمائش کر کے اس کی سزا بھگتتی رہوں؟ جو لمحے بھر میں میری ہنسی میرے پندار کو 2 کوڑی کا کر کے چلے جاتے ہیں، میں کیا کروں سندل؟ آخر کب تک میں خود کو یوں پلیٹ میں سجا کر ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہوں گی جنہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، جو صرف ایک میلے کی طرح لڑکی دیکھنے آتے ہیں اور ناشتہ پانی کر کے اس میں 100 کیڑے بھی ڈال جاتے ہیں۔ بولتے بولتے حیا کی آواز رن سی ہو گئی تو سندل نے اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگا لیا۔ خود سندل بھی کئی بار ایسی جوش کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو ایک لڑکی تھی۔ تم دیکھنا حیا، تمہیں لینے بہت اچھا انسان آئے گا جس کے ساتھ تمہارا نصیب جڑا ہوگا، جو تمہاری ذات کو آرزوؤں نہیں کرے گا بلکہ شان و شوکت سے تمہیں اپنے سنگ لے کر جائے گا۔ ارے دنیا والوں کا تو کام ہی دوسروں کی
آزاری کرنا ہوتا ہے، تم لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو۔ سندل نے اسے خود پہ سے لپٹائے سمجھا رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی حیا اندر سے کتنی حساس ہے۔ ہیلو جی، ذرا حمزہ سے بات کرا دیجیے۔ فون کی بیل پر سندل نے ریسیور اٹھایا تو ایک انتہائی دلکش نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی آپ ہولڈ کیجیے، یہ کہہ کر سندل الجھی سے حمزہ کو بلانے چلی گئی اور اسے فون کا بتا کر اپنے کمرے چلی گئی۔ کانوں میں ابھی تک وہی دلکش آواز گونج رہی تھی۔ آخر کون ہو سکتا ہے وہ لڑکی؟ حمزہ کی کوئی دوست یا پھر کوئی لیگ؟ لیکن حمزہ نے تو آج تک کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا، پھر یہ کون تھی؟ وہ متفکر سی خود سے بولی۔ سندل حمزہ کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی، اور اس پسند نے کب محبت کا پیراہن اوڑھا اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کئی بار حمزہ کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی خاص جذبات کھوجنا چاہا، لیکن اسے ہمیشہ ناکامی ہوئی۔ وہ حمزہ کے متعلق بہت حساس تھی، کیونکہ یہ محبت اتنا حساس بنا دیتی ہے کہ محبوب کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے تو اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ ہوا کا جھونکا بھی اسے چھو کر گزرے تو ناگوار گزرتا ہے۔ بس دل نادان کی صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو سب کی نظروں سے بچا کر اپنے دل کے مندر میں قید کر کے ہمہ وقت اس کی پوجا کرتا رہے۔ وہ حمزہ کے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کے مہربان آغوش میں چلی گئی۔ ذکی پھپھو جو سلطان اور مشتاق احمد کی ماموں زاد بہن تھی، ان کا اکلوتا بیٹا امریکہ سے لوٹا تھا۔ اسی خوشی میں انہوں نے سارے خاندان والوں کو دعوت دی تھی۔ اس دعوت کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ان کا لاڈلا سپوت خاندان کی کوئی لڑکی پسند کر لے۔ ان لوگوں کو بھی بلایا تھا، لیکن سندل اور حیا نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ نہیں امی، ہم نہیں جائیں گے۔ پھوپھو اپنے بیٹے کے لیے لڑکیوں کا بازار سجانا چاہتی ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ورائٹی دیکھنے کو مل جائے، مگر ہم اس تماشا کا حصہ قطعاً نہیں بننا چاہتے۔ سندل کے حقیقت پر مبنی تجزیے پر زینت بانو جذبت سی ہو گئی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ ہر ماں کی طرح ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ جو ان کی بیٹی جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے۔ اب زمانے کا چلن یہی تھا تو وہ بھی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھیں، وگرنہ نہ انہیں یوں بیٹیوں کو آگے کرنا سخت ناپسند تھا۔ ذکیہ نے اتنی محبت سے بلایا ہے، جانا تو پڑے گا، اور پھر تم دونوں ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا، اور یہ ضروری نہیں کہ تم اسی بات کو ذہن میں رکھ کر وہاں جاؤ، آخر کار رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے۔ زینت بانو بات بناتے ہوئے بولی۔ لیکن چچی ہمیں بس کل رات تو تم دونوں تیار رہنا۔ زینت بانو دعا کے بعد درمیان سے اچک کر بولیں اور کمرے سے باہر چلیں گی تو دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر آئے گی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ امریکہ والوں نے کس قسم کا مال بھیجا ہے۔ حیا لاپرواہی سے بولی تو سندل چڑ سی گئی۔ تمہیں تو ہر بات میں تفریح سوچتی ہے۔ ارے مائی ڈیئر، کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ جا کر تماشا دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے بس۔ وہ حیا کی بات پر محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ او مائی گاڈ سندل، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اف، اتنی منفرد اور نایاب چیز امریکہ والوں نے یہاں بھیج کیسے دی؟ ارے اگر اسے امریکہ کی میوزیم میں رکھ لیا جاتا تو دنیا کے 8واں عجوبہ رکھنے کا اعزاز اسی کے حصے میں آتا۔ حیا سندل کے کان میں خسی کہہ رہی تھی، جبکہ خود سندل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شرم کرو تم دونوں، ایک انسان سے ملتی جلتی مخلوق کو یوں مذاق اڑانا کہاں کی شرافت ہے؟ حمزہ نے بظاہر انہیں تاڑا۔ ویسے سندل، آپس کی بات ہے، میں نے خود بنا ہڈی کا انسان زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ سندل کا قہقہہ بے ساختہ فضا میں بلند ہوا تھا، کیونکہ تنویر اور ٹونی جس طرح جسم کے ہر حصے کو ہلا کر بات کر رہے تھے، وہ اسے خاصاً مضحکہ خیز بنا رہا تھا۔ زینت بانو اور نگہت بیگم خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ شیطانوں کا یہ ٹولہ کونے کی میز پر بیٹھا بڑی زور و شور سے تنویر پر مسخرے کر رہا تھا۔ باجی لگتا ہے کہ اوون میں کیک بناتے ہوئے شاید ان کے بال جل گئے تھے۔ دعا نے کھلکھلاتے ہوئے اس کے ماتھے کے اوپر کی سنمئی اور گولڈن امتزاج کے بالوں پر چوٹکی بہائے۔ مجھے تو اس کے بال دیکھ کر نوڈلز یاد آ رہے ہیں۔ عباد نے اس کی ٹائٹ پرم کیے بالوں کو نشانہ بنایا۔ اسی اثنا میں ذکیہ پھپھو اسے لیے ان کے آمیز پر آ گئیں۔ اوف،
بیٹا یہ تمہارے سلطان ماموں کی بیٹی سندل اور یہ مشاق ماموں کی لڑکی حیا۔ انہوں نے باقیوں کا اکثر نظر انداز کر کے صرف ان دونوں کا تعارف کروایا۔ دونوں کو مجبوراً اسے ہلتے جلتے شخص کو دیکھ کر مسکرانا پڑا۔ او ہیلو بیوٹیفل گرلز، آئی ایم ٹونی فرام امریکہ۔ ٹونی نے بڑے اسٹائل سے ان کی جانب صحافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے دونوں نے ہی نظر انداز کر دیا، البتہ سندل کے برابر بیٹھے عباد نے سرت سے ٹونی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیلو، آئی ایم عباد فرام ملتان۔ عباد کی اس حرکت پر سبھی کو تو اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا، جبکہ ٹونی کچھ بدمزہ سا ہو گیا۔ اسی دم سے کیا پھپھو کسی کے بلانے پر دوسری جانب چلی گئی تو حمزہ نے فوراً سوال داغا۔ ہاں تو مسٹر ٹونی، آپ امریکہ میں کیا کام کرتے ہیں؟ ضرور وہاں کے باتھ روم صاف کرتے ہوں گے۔ سندر منہ میں بڑبڑائی۔ ٹونی بھائی، کیا آپ مائیکل جیکسن سے بہت متاثر ہیں؟ عباد بڑی خوش اخلاقی سے بولا۔ یس مائی بردر، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ٹونی اپنے کندھے کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے بولا تو بے ساختہ حیا کا قہقہا بلند ہو ہی گیا۔ وہ دراصل حمزہ نے بات کو سنبھالتے ہوئے حیا کو گھورا۔ دراصل امریکہ میں رہنے والے لوگ مائیکل جیکسن کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے حیا نے آگے ٹکڑا لگایا تو ٹونی جو حیا کے یوں ہنسنے پر تھوڑا حیران ہوا تھا اب ریلیکس سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ذکیہ پھپھو نے اسے کسی اور سے ملنے کے لے گئیں تو سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وہ حسب معمول صفائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنا سر کے بھی الاپ کر رہی تھی کہ معاً اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے فریم میں تصویر کی مانند بے حس حرکت کھڑا وہ اجنبی بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے جی آپ، اور یوں بت کی طرح کیوں کھڑے ہیں؟ حیا تیز لہجے میں بولی۔ آپ غالباً ابھی رو رہی تھیں، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ نو ودار کی یہ بات پر حیا کی تلوں پر لگی تو سر پر بجھی۔ مسٹر، میں رو نہیں رہی تھی، گانا گا رہی تھی، اور تکلیف مجھے نہیں بلکہ آپ کو ہے۔ اب اپنا ڈاکٹر سے علاج کروائیں، بلکہ کان کے ڈاکٹر سے۔ یعنی حد ہو گئی، اتنی سریلی اور مدھر آواز کو رونے کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حیا بولتی چلی گئی، پھر ذرا چونکی۔ ویسے آپ میں ہیں کون جو منہ اٹھائے آنکھیں پھاڑے یوں مہمان خانے میں گھس آئے؟ کہیں آپ صرف بیچنے والے تو نہیں؟ اور او خدایا، آپ تو اندر ہی چلے آئے۔ یہ خیال میں وار آتے ہی وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ لا حول محترمہ، کیا میں آپ کو صرف بیچنے والا نظر آتا ہوں؟ نودار بنا کر بولا۔ ارے سمیر، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اندر چل کے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور کہتے کہتے جوں ہی حمزہ کی نگاہ جھاڑو اٹھائے حیا پر پڑی تو پوری جوش سمجھ کیا حیا، باقی کی صفائی بعد میں کر لینا، پہلے ہمارے لیے 2 کپ چائے بنا کر بھجوا دو۔ حمزہ کی شاہی حکم پر وہ اندر ہی اندر تلمرا کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ ذکیہ پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ سندل کے لیے بھیجا تو گویا سندل کی زندگی میں طوفان ہی آ گیا۔ وہ نوڈل جیسے بالوں والا شخص ہی میرے لیے رہ گیا جو بنا ہلے جلے ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں اس اسپرنگ نما دھڑکتے انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ سندل تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ امی، آپ بھی اسی وقت پھپھو کا انکار کر دیجیے۔ وہ زینت بیگم کا گھٹنا پکڑ کر ملتجانہ انداز میں بولی۔ ارے کیا باوری ہو گئی ہے آج کل تو عام رشتے بھی لڑکیوں کو ملنا مشکل ہو رہے ہیں۔ تمہارے لیے آیا اتنا اچھا رشتہ منع کر دوں؟ یہ حماقت میں نہیں کروں گی۔ زینت بانو نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو حیران سی ہو گئی اور نگہت بیگم کی طرف دوڑی۔ تائی امی، پلیز آپ ہی کچھ کیجیے۔ سندر رو دینے کو تھی۔ سندر بچی، کیا برائی ہے؟ تنویر میں پڑھا لکھا ہے، امریکہ سے آیا ہے، اور پھر ذکیہ کو اتنا بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، تم تو عیش کرو گی۔ چلو مانا کہ ابھی تنویر پر کچھ امریکی رنگ چڑھا ہوا ہے، لیکن تم جا کر اسے کہ جس رنگ میں چاہو رنگ لینا۔ تائی امی نے اسے قائل کرنا چاہے، گویا میں سندل نہیں بلکہ رنگ ریز ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں سلگ کر بولی۔ آپ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن میں اس عدل جلول انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ انتہائی
مٹیلے انداز میں کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ذکیہ پھپھو نے میرے لیے کیوں رشتہ بھیج دیا؟ اور تائی امی اور امی دونوں راضی بھی ہیں؟ یہ سوچ کر اس کے جسم سے گویا روح کھینچ لی گئی۔ اور حمزہ تو بالکل خاموش ہے۔ وہ کیوں خاموش ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ میری شادی کسی سے بھی ہو جائے؟ سوچتے سوچتے ذہن اسے نقطے پر آ کر منجمد سا ہو گیا۔ حمزہ، کیا تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں؟ تمہارے دل کے کسی بھی کونے میں میری شبیہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود سے بولتے بولتے وہ ایک اذیت محسوس کر کے بے قرار سی ہو گئی۔ یہ خود ساختہ انکشاف کہ حمزہ کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، اس ادموا سا کر گئی۔ میں حمزہ کے سامنے اپنی محبت کی خاطر اپنی انا مدار کو ایک طرف رکھ کر اس کا ساتھ مانگ لوں گی۔ میں اسے بتا دوں گی کہ ان آنکھوں نے صرف اس کے سپنے دیکھے ہیں۔ میں اس دل نے صرف اس کی چاہت کی تمنا کی ہے۔ اس روح کو صرف اس کی قربت کی خواہش ہے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی چلی گئی، لیکن یک لخت چونکی۔ اگر اس نے میرے ہاتھوں کو جھٹک دیا، میرے سنگ چلنے سے انکار کر دیا، تو پھر میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ اپنی محبت کی توہین، اس کی بے اعتنائی سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ خود سے بولتے بولتے بے تحاشا رو دی۔ وہ پوری شدت سے حمزہ کی طرف سے کسی رد عمل کے منتظر تھی، لیکن وہاں تو ہنوز خاموشی تھی۔ وہ پہلے ہی کی طرح صبح آفس چلا جاتا اور شام کو آ کر اسی طرح دعا اور آباد سے ہنسی مذاق کرتا، گویا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، وہ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، سب کچھ معمول پر ہو۔ احمد، میری پوری ہستی ڈول گئی اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حمزہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ انتہائی تلخی سے خود سے بولی، یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ ابتدائی رات کی تاریکی میں سندل کو مسمل اور سیر مرتا سالانہ میں بیٹھا دیکھ کر حیا نے استفسار کیا، لیکن سندل ہنوز خاموش بیٹھی رہی۔ سندل، تم کہاں کر دو حیا کی اس بات پر سندل نے انتہائی تڑپ کر اسے دیکھا تو وہ کچھ شرمندہ سے ہو گئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو حیا؟ تم کم از کم مجھے تم سے تو یہ امید نہیں تھی۔ وہ انتہائی دکھ سے بول رہی تھی۔ حیا آسمان کے سینے پر ڈھلتے دونوں کے ہاتھ اداس چاند کی طرف کر سے مسکرا دی۔ سندل، ہم لڑکیوں کو اپنے پسند ناپسند کا اختیار دیتا ہی کون ہے؟ اور پھر ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کی والدین میں اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے کہ وہ تنویر جیسے امیر گھرانے کے لڑکے کو محض بیٹی کے ناپسند کرنے پر منع کر دے؟ حیا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو بے بس سی ہو کر رو دی۔ حیا، کیا یہ تنویر پر دنیا کا آخری مرد ہے کہ کوئی اور رشتہ بھی تو ہو سکتا ہے؟ وہ قدرے لچاہت سے بولی، لیکن اتنا اچھا رشتہ آنے کی تو گارنٹی نہیں دے سکتی۔ حیا سمجھانے والے انداز میں بولی، اس رشتے میں اچھا کیا ہے؟ وہ تنفرسی بولی، سندل، پیسہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تنویر پڑھا لکھا ہے، لاکھوں کی جائیداد کا وارث ہے، اور پھر لڑکے کی صورت و شکل نہیں بلکہ اس کی جاب اور مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تنویر کے پاس ہیں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا پیسہ جس میں سکون و اطمینان نہ ہو، اور کیا کرنا ہے ایسی ضبط مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کا جو ہمیں دل کی سچی خوشیاں نہ دے سکے۔ سندل نے بولتے بولتے سر اٹھایا تو سامنے حمزہ کو کھڑا پایا۔ حمزہ بھائی، آپ ہی اس لڑکی کو سمجھائیں۔ حیا جیسے تھک کر بولی اور اندر چلی گئی۔ حمزہ سندل کے مقابل بیٹھ گیا اور بغور اسے دیکھے گیا، اور جو اسے اس وقت ایک بے قرار روح کی مانند لگی۔ سندل، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں انہیں اپنے لیے آیا رشتہ پسند نہیں آتا، لیکن بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ واہ بھائی حمزہ، بہت خوب بات کہی تم نے۔ کیا جانتے ہو تم لڑکیوں کی نفسیات کے بارے میں؟ وہ استہزائی انداز میں بولی، بعد میں سب ٹھیک یوں ہو جاتا ہے کیونکہ لڑکیاں اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کو سمجھوتے کی قبر میں دفن کر دیتی ہیں۔ سندر کے لہجے میں تلخی تھی، کتنا گٹور ہے یہ شخص جس کو میرے دل نے اپنے محبوب مانا ہے۔ میرا محبوب خود ہی مجھ سے کسی اور کی سیج سجانے کو کہہ رہا ہے، جسے وہ میں محبت کیا پسند تک نہیں کرتی، اسے اسی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کہہ دیا۔ ٹھیک ہے حمزہ احمد، تمہیں اگر میری زندگی سے جانا ہے تو بے شک جاؤ، لیکن جاتے جاتے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے بنا میں جیوں کیسے تمہارے تصور کو اپنے ذہن کے پردے سے باہر نکالوں، کیسے اپنے دل پر بنی تمہاری تصویر
شمشیر کو کھرچ ڈالوں، کیسے اپنی روح سے تمہاری خوشبو، تمہاری الفت کو مٹا ڈالوں جو میرے جسم کی روحیں میں حلول کر گئی ہیں۔ اذیت کا ایک لامحدود سمندر محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں سوچے گئی اور پھر انتہائی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ حمزہ نے اس کے نڈھال شکستہ قدموں کو بگوڑ جاتے دیکھا اور خود بھی ایک اذیت محسوس کر کے آنکھیں میچ گیا۔ نیند کی پری اپنے پروں پر رات کے اس پہر ڈھیر سارے سپنے سمیٹ کر لاتی ہے اور ہماری خوابیدہ آنکھوں میں اتار کر چلی جاتی ہے۔ یہ سپنے جو ہمارے شب کی تنہائیوں کے بہت دلکش ساتھی ہوتے ہیں، جو ہمیں تخیل کے ذریعے اپنے پروں پر بٹھا کر ہماری من چاہی دنیا میں لے جاتے ہیں، انہی سپنوں کی بدولت ہماری بے رنگ زندگی میں رنگ سے بھر جاتے ہیں، لیکن جب یہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ہماری آنکھوں کو بھی بنجر و ویران کر جاتے ہیں۔ اسی رات کوئی سپنوں کی پری اس کی آنکھوں میں نہیں اترتی، حتیٰ کہ نیند کی دیوی بھی اس پر مہربان نہیں ہوتی۔ وہ رات اس نے آنکھوں میں کاٹی۔ سمیر کے گھر والے حیا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ گھر بار نے جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سمیر حمزہ کا کولیگ اور بہت اچھا دوست تھا۔ حیا کے چہرے پر سچی خوشیوں نے رنگ اور ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ دے کر سندل نے بے ساختہ اس کی دائمی خوشیوں سے دعا مانگی تھی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، سبھی خوش اور پرجوش تھے سوائے سندل کے، جس کی ذات کا ساحل بالکل ویران تھا۔ خواہشوں خوشیوں کی لہریں جیسے اس ساحل کا راستہ بھول بیٹھی تھیں۔ حیا کچن میں سحری کی تیاری کرتے ہوئے حسب عادت گنگنا رہی تھی۔ آج اس کی گنگناہٹ میں ایک ترنگی، ایک خوشی کی گنگناہٹ بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ حیا بچی، رمضان کے اس مقدس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا، پھر یہ کون سا شیطان ہے جو آپ کی کو گنگنانے پر مجبور کر رہا ہے؟ کہیں یہ سمیر بھائی؟ بکو مت۔ حیا نے سرخ ہو کر عباد کی بات کاٹی اور پھر بارے عرب انداز میں بولی، تم گھر پر کیا کر رہے ہو؟ تراویح پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ بس میں جا ہی رہا تھا۔ عباد نے جلدی سے باہر کی راہ لی تو حیا نے بے وجہ ہنس دی۔ آج افطاری میں حیا اور سندل نے اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ دعا نے لاؤنج میں دسترخوان بچھا دیا اور تایا ابو اور ابو بھی اس طور سے آ گئے۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل ہماری بیٹی بہت چپ چاپ سی رہنے لگی ہے، تایا ابو مشفقانہ انداز میں بولے۔ دسترخوان کے پر کھجور کی پلیٹ رکھتی سندل کی آنکھوں میں بے تحاشا نمی در آئی۔ اس نے یوں ہی سامنے بیٹھے حمزہ کی جانب دیکھا تو جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سندل نے سرد سے آنکھیں پھیری تھیں۔ نہیں تایا ابو، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ اسی دم سائرن کی آواز سنائی دی تو سب افطار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سندل، اس گھونچو سے جان چھڑوانے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ افطار کرنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے گھر سے لیٹی تو حیا کچھ سوچتے ہوئے بولی، کون سا راستہ؟ سندل بیزاری سے بولی، تم بھائی سے شادی کر لو۔ حیا بظاہر لاپرواہی سے بولی، لیکن سندل تو اسپرنگ کی مانند اچھل پڑی۔ یہ بات تم سے کس نے کی؟ دل آن واحد میں گما سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل ساری خوشی گمانی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میں خود ہی کہہ رہی ہوں۔ حیا کے جواب پر اس کا وجود جیسے کھنڈر سا ہونے لگا، لیکن دوسرے پل اشتعال کی ایک تیز لہر ہوئی ہو گئی۔ مجھے تمہارے بھائی سے شادی کرنا کا کوئی شوق نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس امریکی پلٹ سے ہی شادی کر لوں، سمجھی؟ سندل نے نہ جانے کس بات کا غصہ حیا پر اتارا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، لیکن جبکہ حیا اس کی پشت کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حیا حمزہ کو اپنے بستر پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں غلطاں دیکھ کر بولی تو وہی اخلاق چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اضطراب و الجھن کی پرچھائیاں حمزہ کی آنکھوں سے صاف عیاں ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر حیا مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میں آپ دونوں کو اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ قدرے تعصب سے بولی، کیا مطلب؟ حمزہ بھویں اچکا کر بولا، اور پھر جو کچھ حیا نے بتایا اسے سن کر حمزہ کی روح میں جیسے ٹھنڈک سی اتری چلی گئی۔ اس نے بے ساختہ ایک گہری سانس فضا میں خارج کی، ذہن یکدم ہر طرح کی سوچ و الجھن سے پاک ہو گیا۔ واقعی ہم دونوں بہت بزدل ہیں اور کچھ احمق ہیں۔
حمزہ دل کی مانند ہلکا پھلکا ہو کر انتہائی سرشار سے بولا، پھر کچھ سوچ کر حیا کو چند ہدایت دی، لیکن بھائی ارے صرف چند دنوں کی تو بات ہے۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن حمزہ نے اسے راضی کر ہی لیا۔ وہ کسی کام سے تائی امی کے کمرے کی طرف آئی تو حمزہ کا نام سن کر قدم خود بخود باہر ہی رک گئے۔ حمزہ کے باس آقا آج پھر اسٹور میں فون آیا تھا، وہ جلد ہی جواب مانگ رہے ہیں۔ تایا کی اس بات پر وہ بری طرح چونکی۔ حمزہ بات بتا رہا تھا کہ مہرین اچھی لڑکی ہے، اگر حمزہ راضی ہے تو ہم رشتہ لے جاتے ہیں۔ تائی امی کی آواز پر اسے بہت زوردار جھٹکا لگا، لیکن بیگم وہ امیر گھرانے کی لڑکی ہم جیسے مستوسط طبقے کے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیسے کرے گی؟ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ حمزہ کو اپنا گھر داماد بنا لے۔ تایا متفکر انداز میں بولے، میں نے حمزہ سے مہرین کی بابت کا پوچھا تھا لیکن فی الحال اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ بھی راضی ہوں۔ تائی امی کا یہ جملہ ایک سنسناتے تیر کی طرح مانند اس کی کا جگر چھلنی کر گیا۔ تو کیا حمزہ مہرین سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ انتہائی جھمبے سے خود سے بولی اور پھر ایک مخمص کی کیفیت میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسی سمے اس کے اندر باہر جامد سناٹا تھا، اندر کوئی آواز کوئی شور آس پاس نہیں تھا۔ سماعتیں جیسے گہری نیند میں چلی گئی تھی اور ذہن کوری دیوار کی مانند بالکل سپاٹ تھا۔ وہ بے دم ہی ہو کر بستر پر گر گئی۔ رمضان کا پہلا عشرہ انتہائی سرعت سے گزر گیا۔ سمیر کے گھر والے عید کے دن حیا کو انگوٹھی پہنانے آ رہے تھے اور سندر کی منگنی بھی عید کے ہی دن ٹھہر گئی، لہٰذا دونوں کی منگنیوں کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ سندر نے بالکل چپ سادہ لی تھی، وہ اپنے ارد گرد کی سرگرمیوں سے قطعاً انجان، بس اپنے اندر کے سناٹے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ افطار کے بعد جب حمزہ وغیرہ شاپنگ کرنے چلے گئے تو وہ لانچ میں چلی گئی۔ اسی دم فون کی بیل بجی۔ اس نے انتہائی گفت کے عالم میں فون اٹھایا، لیکن اگلے پل اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ حمزہ کا موبائل شاید آف ہے، میں کتنی دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں، انہیں کہیے گا کہ مہرین کی کال بیک کر لیں۔ سندل نے انتہائی سلگتے دماغ کے ساتھ ریسیور تقریباً پٹخا تھا اور پھر جیسے کچھ سوچ کر حمزہ کو بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ وہ سب کافی دیر سے گھر آئے۔ حمزہ فوراً سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا تو سندل بھی موقع دیکھ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ بہت مبارک ہو موصوف، اپنے باس کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں جو کروڑوں کا جہیز ساتھ لائے گی۔ عقب سے آتی سندل کی زہریلی آواز پر وہ حیران سا ہو کر پلٹا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حمزہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ اوہ، اس سادگی پر کون نہ مر جائے، وہ تمسکرانے انداز میں بولی، پھر مزید گویا ہوئی۔ امیر بننے کے لیے بہت اچھا شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے تم نے۔ حیران سے کھڑے حمزہ کے ذہن میں اسی پل ایک جھما سا ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ سندل کو دیکھا۔ اس وقت شعلہ جوالا بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر انتہائی دلکشی سے مسکراہٹ پھیل گئی، جسے دیکھ کر وہ اور چڑ گئی اور جوں ہی جانے کو مڑی، حمزہ نے تیر کے تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی کو تھام لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہر بات سے انجان ہیں ہم، اور بات کہ ہے کہ اظہار کی عادت نہیں۔ وہ اس کے کان میں جیسے گنگنایا تھا کہ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا سی گئی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنی سابقہ ٹون میں بولا۔ مجھے جلن کیوں ہونے لگی؟ بس اس بات پر اعتراض ہے کہ تمہیں اپنے ہی جیسی کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ وہ بات سنبھال کر بولی۔ اپنے جیسی لڑکی بھی تو ایک امیر لڑکے سے شادی کر رہی ہے۔ ہاں، حمزہ کی بات پر اس نے انتہائی ہونکوں کی طرح اسے دیکھا، پھر بری طرح چڑ کر بولے، تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انتہائی غصے میں کمرے سے چلے گی۔ جبکہ حمزہ کتنی ہی دیر اب ایک محصور کن کیفیت میں کھڑا کر رہا تھا۔ آج 27واں روزہ تھا۔ سمیر کے گھر والوں نے افطار تھا۔ سندل نے آج پہلی بار نوٹ کیا کہ ذکیہ پھپھو رشتے ڈالنے کے بعد ایک بار پھر ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ افطار کے بعد سمیر کے ساتھ عباد، حمزہ اور دعا خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ سندل بھی اپنی پوری توجہ ان کی باتوں میں مرکوز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ذہنی طور پر بار بار بہک سی جاتی تھی۔ یار مہرین،
آج شاپنگ پر جانے کو کہہ رہی تھی، لیکن میں نے کہہ دیا آج کی رات تو جاگنے کی ہے، ہم چاند رات کو شاپنگ کرنے جائیں گے۔ حمزہ سندل کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے سمیر سے بولا، جس کے چہرے پر بیک وقت گئی رنگ آ کر گڑے تھے۔ وہ سب کیا باتیں کر رہے تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ذہن مہرین کے نام پر جیسے اٹک سا ہو گیا تھا، چونکہ تو اس وقت جب حمزہ تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے چائے بنانے کی فرمائش کر رہا تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی۔ رات عبادت کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی چین و سکون اور اطمینان کے لیے رو کر دعائیں مانگی تھی، جو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر طرف مخصوص گہما گہمی تھی۔ تائی امی اور امی شیر خورمے کی تیاریاں کر رہی تھیں، جبکہ حیا نے جانے کن کاموں میں الجھی ہوئی تھی، اور دعا اور عبادت بھی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شیر خورمے کے لیے سیویاں کاٹ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کل اس کی منگنی تھی، یہ احساس اس کے گویا جان سے ہی نکل رہا تھا۔ بقول دعا کے دل کل صبح ذکیہ پھپھو اپنی بیٹیوں کے ساتھ عید اور منگنی کا جوڑا لے کر آ رہی تھی۔ کتنی اداس اور بے کیف سی ہے یہ چاند رات۔ اسے بے ساختہ پچھلی بار کی چاند رات یاد آ گئی۔ اس نے اور حیا نے بازار جا کر ڈھیروں چوڑیاں خریدی تھیں، جنہیں دیکھ کر حمزہ نے کہا تھا، کیا چوڑیاں کی دکان لگاؤ گی؟ اور پھر حمزہ نے بھی تو اسے کئی سیٹ دلوائے تھے۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں چھلک سی پڑیں۔ آدم بےزار لڑکی اتنی خوبصورت رات میں یوں اندھیرے میں کیوں پڑی ہو؟ حمزہ کی آواز نے کمرے کی سکوت کو توڑا تھا۔ کیونکہ میری زندگی کی تمام روشنیاں تو تم نے چھین لی حمزہ احمد، اس نے تلخی سے سوچا۔ حمزہ نے بٹن آن کیا تو یکدم پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا بازو آنکھوں میں دھرا۔ حمزہ مجھے تنگ مت کرو اور یہاں سے جاؤ، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ رکھائی سے بولی، ابھی میں نے تمہیں تنگ کیا ہی کہاں ہے؟ وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ زندل نے بازو اٹھا کر کافی ٹھٹک کر اسے دیکھا، جہاں اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھیں۔ چلو میرے ساتھ بازار چلو، وہ سابقہ انداز میں بولا۔ حمزہ پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو، میری طبیعت کچھ ڈل ہو رہی ہے، تم مہرین کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ تھکی سی اٹھ کر بولی تو حمزہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی پرابلم ہے سندل؟ وہ انتہائی دوستانہ انداز میں گویا ہوا تو اس کے لمحے سندل کا دل چاہا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے کہ کیوں تم نے میرے دامن کو ناسائی دبے اعتنائی کی کانٹوں سے بھر دیا؟ کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ، وہ خود پر ثابت کرتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ تمہاری منگنی اس ٹونی فرام امریکہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بولا تو سندل بونچاک سی ہو کر اسے دیکھے گئی۔ کیا میری منگنی تنویر سے نہیں ہو رہی؟ اس نے انتہائی تنہیر سی کے عالم میں اسے استفسار کیا۔ جی جناب، ذکیہ پھپھو کو تو امی کے کہنے پر چچی نے بہت پہلے انکار کر دیا تھا، تو پھر مجھے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ اس منگنی کی وجہ سے میں نے کتنی ذہنی کوفت اٹھائی۔ وہ انتہائی جھنجھلا کر بولی، منگنی تو تمہارے کل ہے، لیکن تنویر سے نہیں، بلکہ کہتے اچانک رکا۔ حمزہ شرافت سے بتاؤ کہ کس سے ہے؟ وہ مشکل اپنا اشتعال ضبط کرتے ہوئے بولی، مجھ سے۔ وہ انتہائی دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حق دک سی چند ثانیہ سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ہلکا کر بولی، بھائی مجھ سے یعنی حمزہ احمد سے، اور کس سے؟ اتنی مجال ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے یوں چھین کر لے جائے؟ اور میں تو بس یہ سوچ کر خاموش تھا کہ تنویر مجھ سے زیادہ ویل سیٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اور چچی کو، لیکن اگلے ہی پل اس کے زبان پر بریک لگ گئے۔ زندل نے بے تحاشا ہو کر رونا شروع کر دیا۔ تو تم مجھے اتنے دنوں سے بے وقوف بنا رہے تھے، مجھے اتنا پریشان دیکھ کر خوب لطف اٹھا رہے تھے۔ آئی ہیٹ یو حمزہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو حمزہ کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ بٹ آئی لو یو سندل، میں تمہیں صرف سرپرائز دینا
بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا سرپرائز، وہ چلا کر بولی۔ پھر کچھ نہ سوچا تو تکیہ اٹھا کر اس پر برساتی چلے گی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ شور کی آواز سن کر سب ہی سندل کے کمرے میں دوڑے چلے آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر تائی امی پریشان سی ہو گئی۔ ارے بچی کیا ہوا، کیوں اسے مار رہی ہو؟ تائی امی اس کے آس پاس آ کر بولی تو تکیہ حمزہ پر ہی پٹک کر وہ ان کے گلے لگ کر ایک بار پھر رو پڑی۔ ان سب نے مجھے مل کر بیوقوف بنایا، مجھے اتنی ذہنی اذیت میں رکھا۔ دیکھا میں کہہ رہی تھی کہ بچی کو سب کچھ بتا دو، لیکن تم لوگوں کو دو وہ کیا۔ وہ ذہن سے پر زور ڈالتے ہوئے کچھ یاد کرنے لگی۔ سرپرائز امی، حیا کی آواز ابھری جبکہ سندل پر سر کندھے سے نکال کر انتہائی شکوہ گناہ آنکھوں سے تائی امی اور اپنی امی کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ یہ سب کا کارستائی تمہاری ہے اور اب تم ہی میری بچی کو مناؤ، ورنہ یہ بات اگر تمہارے بابا تک پہنچ گئی تو سمجھو منگنی کینسل۔ تائی امی حمزہ کو ڈانٹتے ہوئے بولیں، بچی ان شیطانوں نے ہمارے منہ بند کروا دیے تھے، چلو اب تم بھی غصہ تھوک دو۔ وہ اسے چمکراتے ہوئے بولی اور پھر سب کمرے سے باہر چلے گئے سوائے حمزہ کے۔ تم بھی میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سندل کیوں منگنی کینسل کروانے کے پر تلی ہوئی ہو؟ پلیز اپنی ناراضگی ختم کر لو۔ وہ لجامت امیز لہجے میں بولا، تم نے ابھی بھی منہ سے کیوں پھوٹا، اب بھی نہ بتاتے؟ وہ تپ کر بولی، میں تو عین منگنی کے وقت تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری حالت زار دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں کیا۔ وہ حمزہ کی بات پر تھوڑی خفیف سی ہو گئی، لیکن اگلے پل تن کر بولی، میں بھی عین منگنی کے وقت انگوٹھی پہننے سے بھی انکار کر دیتی۔ اچھا؟ وہ مسکرایا، پھر اس کے تھوڑا قریب آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم سے یوں نہ چھڑا سکو گے دامن، کیونکہ نہ صرف ہم تمہاری آرزو رکھتے ہیں بلکہ کچھ تم بھی ہماری الفت رکھتے ہو۔ وہ بری طرح چمک گئی، تمہیں یہ خوش فہمی کیسے لاحق ہو گئی؟ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر وہ مشکل بولی، حیا دی گریٹ جس نے مجھے تمہارے دل کی عقائد بتا کر مجھے فیصلہ کرنے کی قوت دی، وگرنہ اپنے ٹھکرائے جانے کے وجہ کا خوف مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہا تھا، تو گویا جو ڈر مجھے تھا وہی ڈر تمہیں بھی تھا۔ سندل نے سوچا، حیا نے تمہیں کیا بتایا؟ وہ تیکھے انداز میں بولی، یہی کہ آپ لیلا بی بی بنی چپکے بھائی کی محبت میں نیر بہا رہی ہیں۔ یکدم نے حیا کی آواز کمرے میں گونجی، جو دروازے میں منہ ڈالی شوخی سے مسکرا رہی تھی، میں تم سے تو بعد میں نپٹوں گی۔ وہ دانت پیس کر بولی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر حمزہ سے گویا ہوئی، لیکن تم تو مہرین سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں مہرین سے شادی سے نہیں بلکہ مہرین مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں تو صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لائٹ اینڈ ڈارک پنک کلر کے کنٹراسٹ سوٹ میں سندل کو نگاہوں میں جذب کرتے ہوئے وہ ترنگ رنگ سے بولا، لیکن مجھے تو تم سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اٹھلا کر بولی، سر سے جیسے ساتوں پہاڑ سڑک گئے تھے، حیا مارکیٹ چلو، مجھے ڈھیر ساری چوڑیاں لینی ہیں۔ وہ حیا کو مخاطب کرتے ہوئے چہک کر بولی، اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حمزہ بھی انتہائی سرشار سا ہو کر ان کے پیچھے چلا گیا۔ تو یہ تھا ناول کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ والا ناول کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔